اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 45۔ اس سے پہلے ہم نے تلاوت کی تھی آیت نمبر 44۔ اس میں اللہ رب العزت کا حکم تھا کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ اس آیت کے اندر چند مطالب بیان ہوئے تھے، خود فراموشی اور ساتھ ہی خود فراموشی کے باوجود دوسروں کو حکم دینا، امر بالمعروف کرنا، اور یہ دونوں حالتیں اس حالت میں یا اس حال میں انسان پر طاری ہوں کہ ساتھ میں انسان کے پاس دو رہنما بھی موجود ہوں، ایک کتاب خدا اور دوسری عطیہ خدا جسے ہم عقل کہتے ہیں، جسے قرآن نے عقل کہا ہے، کہ ساتھ انسان کے پاس عقل بھی ہے، یعنی اندرونی رہنما بھی ہے انسان کے پاس اور بیرونی رہنما بھی ہے انسان کے پاس۔ اندرونی طور پر انسان کے اندر متوجہ کرنے والی چیز، انسان کو جھنجھوڑنے والی چیز، انسان کو غفلت سے نکالنے والی چیز، اور انسان کو ان حقائق طرف اور اپنی طرف، اپنی ذات کی طرف متوجہ کرنے والی چیز موجود ہے۔ ساتھ ہی باہر کی طرف سے بھی انسان کے پاس رہنما موجود ہے قرآن کی شکل میں، کتاب کی، جسے یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، تلاوت کتاب۔ اب یہاں پر سرزنش کی جا رہی ہے کہ تم تلاوت کتاب بھی کرتے ہو، تمہارے پاس عقل بھی موجود ہے، لیکن جو کام کرتے ہو ان دونوں کے خلاف کام کرتے ہو، جو فعل انجام دیتے ہو وہ ان دونوں کے خلاف فعل انجام دیتے ہو، جو نہ کتاب کو پسند ہے، نہ ہی تمہاری عقل اس چیز کو مانتی ہے، نہ ہی اس چیز کا حکم یہ کتاب دیتی ہے جس کو قرآن نے نازل کیا ہے۔ لہذا یہ تمہارا فعل نہ عقلی ہے نہ الہی ہے۔ الہی تقاضوں کے مطابق بھی تمہارا فعل ٹھیک نہیں ہے، تمہارا کام ٹھیک نہیں ہے، یہ تمہاری سوچ ٹھیک نہیں ہے، تمہارا نظریہ ٹھیک نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تمہاری عقل بھی اس چیز کی مخالفت کرتی ہے کہ یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے، کہ تم دوسروں کو دعوت دیتے رہو حق کی، دوسروں کو دعوت دیتے رہو تربیت کی، دوسروں کو دعوت دیتے رہو اچھا کردار اختیار کرنے کی، دوسروں کو تم دعوت دیتے رہو نیک کردار اپنانے کی، احسن کردار اور حسن اور خوبصورت کردار اپنانے کے، لیکن ساتھ ہی تم خود کو بھول جاتے ہو، خود کو فراموش کر بیٹھے ہو۔ تو یہ چیزیں دوسروں کو اچھے کردار بنانے کی دعوت دینا، دوسروں کو بر کا حکم دینا اور خود کو فراموش کر دینا، اپنے اندر کوئی بھی بر ایجاد نہ کرنا، اپنے اندر کوئی بھی اچھی صفت ایجاد نہ کرنا، اپنی ذات کے اندر وہ جو الہی لوازمات ہیں انسان کی انسانیت کے لیے، جو خداوند تعالی نے لوازمات مقرر کیے ہیں کہ یہ لازمی چیزیں ہیں تیری انسانیت کو باقی رکھنے کے لیے، تیری انسانیت کو حاصل کرنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، آپ ان سے خود فراموش ہو گئے ہو، ان کی طرف آپ کی توجہ ہی نہیں ہے، جو آپ کے لیے لازمی چیزیں ہیں، آپ کی انسانیت کے لیے ضروری چیزیں ہیں، ان کی طرف خود متوجہ نہیں ہو، لیکن وہی لوازمات تم دوسروں کے لیے بیان کرتے ہو، دوسروں کو کہتے رہتے ہو کہ تم انسان بن جاؤ، دوسروں کو کہتے رہتے ہو کہ تم اپنی زندگی بہتر کر لو، دوسروں کے لیے آپ تبلیغات کرتے رہتے ہو، دوسروں کو بڑے آپ امر بالمعروف کرتے رہتے ہو، لیکن یہ الہی طریقہ نہیں ہے امر بالمعروف کا اور نہی عن المنکر کا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا الہی طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ تم کہتے ہو وہ کرو بھی، یہی الہی حکم ہے، یہی کتاب خدا کا حکم ہے اور یہی تمہاری عقل بھی کہتی ہے۔ لہذا یہاں پر چند مطالب ذکر ہیں، ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم کہہ سکتے ہیں، دوسرا
ساتھ ہی ساتھ جب یہ چیزیں آپ کرتے ہیں تو آپ خود فراموش نہ ہوں، اپنے آپ کو مت بھولیں، پہلے خود کی طرف متوجہ رہیں اور پھر دوسروں کی طرف آپ متوجہ ہوں۔ جب آپ خود کی طرف متوجہ نہیں ہیں، خود کو نہیں بناتے، خود کو امر نہیں کرتے، خود کو نہیں کرتے کسی چیز کی، اپنی ذات کی طرف متوجہ ہی نہیں ہیں اور آپ دوسروں کی طرف لگے ہوئے ہیں، دوسروں کی اصلاح کے لیے لگے ہوئے ہیں، جو ظاہری یہ عرفا کا ایک قانون ہے کہ جو اپنی تہذیب نفس نہیں کر سکتا وہ دنیا میں انقلاب نہیں لا سکتا۔ دنیا میں انقلاب لانے کے لیے اپنی ذات کے اندر انقلاب لانا ضروری ہے۔ اب جب تک انسان اپنی ذات کے اندر انقلاب نہیں لا سکتا، دوسروں کو انسان ہدایت نہیں کر سکتا۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ تم جو کام کر رہے ہو تو عقل ہی نہیں ہے اور نہ ہی الہی طریقہ ہے۔ یہاں پر یہی چیز بیان کی جا رہی ہے کہ تم نہ خود فراموش نہ بنو، اپنی خودی کو مت بھولو، اپنی شخصیت کو مت بھولو، اپنی ذات کو مت بھولو، اپنی خودی کو یاد رکھو، خود یاب رہو، اور ساتھ ہی جب اپنی طرف متوجہ رہو گے تو پھر آپ دوسروں کی طرف بھی متوجہ ہو جائیں گے۔ جب تک اپنی طرف متوجہ نہیں رہیں گے دوسروں کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ اور یہ چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، خدا کی کتاب موجود ہے، تمہارے پاس عقل موجود ہے، یہ دونوں آپ کی طرف اللہ رب العزت نے آپ کی رہنمائی کے لیے آپ کے لیے مقرر فرمائی ہیں، اور ساتھ ہی کتاب کی تلاوت کرنے والے انبیاء اور معصومین علیہ السلام بھی آپ کے لیے آپ کی رہنمائی کے لیے رکھے ہیں۔ امیر المومنین یہی فرماتے ہیں کہ انبیاء کو خدا تعالی نے کیوں مبعوث کیا؟ لقد بعث الانبیاء لیسیر لهم دفائن العقول، کہ خدا تعالی نے انبیاء کو اس لیے مبعوث کیا، نہ اس لیے کہ باہر سے کوئی چیز آپ کے اندر ڈالتے رہیں، بلکہ اس لیے کہ لیسیر لهم دفائن العقول، تاکہ آپ کے عقول جو دفن ہو چکی ہیں، آپ کی عقل جو مغلوب ہو چکی ہے، آپ کی عقل جو گناہوں کی وجہ سے دب چکی ہے، جو آپ کو اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دے رہی ہے عقل، وہ گناہ، وہ معصیتیں جو آپ کو خود فراموش کر بیٹھی ہیں، وہ انبیاء آئیں تاکہ آپ کو خود فراموشی سے نکالیں، اور آپ کو خود فراموشی سے نکال کر خود یاب بنائیں آپ کو، یعنی اپنے آپ کو جو تم بھول گئے ہو، اس اپنے آپ کو بھولنے سے اس بیماری سے نکالیں آپ کو۔ یہ انبیاء کا کام ہے کہ یہ جو تم خود کو بھول گئے ہو، اس خود کو بھولنے کی بیماری سے نکال کر تمہیں اس چیز کی طرف لائیں کہ تم خود کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اپنی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ میں کیا ہوں، میں کس لیے آیا ہوں، میری خلقت کا مقصد کیا ہے، مجھے خدا تعالی نے کیوں پیدا کیا ہے، کس ہدف اور کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان چیزوں کی طرف انبیاء کرام لیسیرون لہم دفائن العقول، تاکہ آپ کے عقل کو ابھاریں، آپ کے عقل آمادہ کریں، آپ کے عقل جو دب چکے ہیں دنیا کی رغبتوں کی وجہ سے، دنیا کے خواہشات کی وجہ سے، اور جنسی اور غیر جنسی شہوات کی وجہ سے، لذتوں کی وجہ سے جو آپ کی عقل دب چکی ہے، اس عقل کو ابھاریں، اس عقل کو پروان چڑھائیں، اس عقل کو ان گناہوں کے غلبے سے نکالیں، ان گناہوں جو اس عقل کو، آپ کی عقل کو دفن کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، اس سے نکالیں۔ یہ انبیاء کا مقصد تھا، اور یہ قرآن کریم اسی چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے، اور یہ چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، آپ ساتھ تلاوت کتاب بھی کرتے ہیں، آپ کے پاس عقل بھی موجود ہے، جبکہ تم جو کام کرتے ہو وہ نہ کتاب اس کو پسند کرتی ہے، قبول کرتی ہے، خدا کی کتاب بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتی، قبول نہیں کرتی، اور ساتھ آپ کو اللہ رب العزت نے جو عقل دی ہے وہ بھی قبول نہیں کرتی۔ کیوں قبول نہیں کرتی؟ کیونکہ تمہاری عقل دب چکی ہے، کیونکہ تم جو کتاب کی تلاوت کرتے ہو وہ اپنے لیے نہیں کرتے، وہ دوسروں کی اصلاح کے لیے کرتے ہو، اپنی اصلاح کے لیے نہیں پڑھتے، اپنی اصلاح کے لیے تلاوت نہیں کرتے۔ جب کتاب کی تلاوت کرو گے، جب کتاب سے جڑ جاؤ گے تو تم جڑ اس طرح سے جاؤ کہ اپنی ذات کو جوڑو، نہ کہ دوسروں کو جوڑو۔ جب خود کی ذات کو قرآن سے جوڑو گے تو دوسرے بھی جڑ جائیں گے اس کتاب کے ساتھ۔ تو یہی اللہ رب العزت کا قانون ہے، یہی خدا متعال کا ہر انسان کے لیے یہی حکم ہے کہ آپ جب زندگی بسر کرتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ خود کو بھول جائیں اور دوسروں کو نصیحتیں کرتے پھریں، نہیں، خود کی طرف متوجہ رہیں، پھر دوسروں کی طرف آپ متوجہ ہوں، اور یہ اللہ کا حکم ہے، یہی آپ کو آپ کی عقل دعوت دے رہی ہے۔ اگلی آیت جو 45 نمبر آیت ہے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی، اس میں اسی چیز کی طرف کہ یہ چیزیں اگر اب انسان جب غافل ہو گیا ہے
خود فراموش ہو گیا ہے، خود کو بھول بیٹھا ہے، اور اصلاح اپنی ذات کی اصلاح بھول بیٹھا ہے، اب یہ کیا کرے؟ جو خود کو بھول بیٹھا ہے، اب معاشرہ ایسا، اب یہ کہ ایک انسان نہیں، پورا معاشرہ خود فراموش ہے۔ آئے دیکھیں برے صغیر کا معاشرہ، پاکستانی معاشرہ، ہم اپنے معاشرے کی طرف توجہ کریں، اپنے سماج کی طرف توجہ کریں کہ فرد آج خود فراموش نہیں ہے، پورا سماج آج خود فراموش نظر آتا ہے، پورے سماج میں خود فراموشی چھائی ہوئی ہے۔ یہ خود فراموشی کیسے نکلے گی؟ اس خود فراموشی سے یہ معاشرہ کیسے نکلے گا؟ یہ سماج، یہ سوسائٹی آج کیسے نکلے گی؟ اس خود فراموشی سے نکلنے، یعنی اس کو معاملات کی ضرورت ہے، اس کو اب ہیلپ کی ضرورت ہے۔ اس کے اندر ایک کوتاہی آ گئی ہے، اس کے اندر ایک کمی ایجاد ہو گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خود فراموش ہو گیا ہے یہ معاشرہ کیوں خود فراموش ہو گیا ہے؟ کیونکہ معاشرے کے اندر رہنے والے افراد خود فراموش ہو گئے، وہ خود کو بھول بیٹھے ہیں، اور خود کو بھول بیٹھنے کا نتیجہ وجہ یہ ہے کہ یہ خود دوسروں کی طرف متوجہ ہے، اپنی طرف متوجہ نہیں ہے۔ یہی وجہ آتا امرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، یہ خداوند تعالی سرزنش کر رہا ہے کہ تم یہ کیا کرتے گئے ہو، کیا کر رہے ہو، یہ احمقانہ کام کیوں کر رہے ہو، یہ جہالت والا کام کیوں کر رہے ہو، یہ قرآن کے خلاف کام کیوں کر رہے ہو، یہ الہی تقاضوں کے خلاف کیوں کام کر رہے ہو؟ جب آپ پڑ گئے ہو اس بیماری کے اندر، اس آفت سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ اس آفت سے نکلنے کا طریقہ بھی قرآن بتا رہا ہے۔ کیا کریں؟ وَاسْتَعِینُوا، اب کیا کریں؟ اب تم اون طلب کریں، خدا سے اون طلب کریں، مدد طلب کریں، پروردگار سے مدد چاہیں، اون چاہیں۔ وَاسْتَعِینُوا، کس چیز کے ذریعے؟ صبر کے ذریعے، صبر کے ذریعے خدا سے مدد طلب کریں۔ مددگار بنائیں کس چیز کو؟ صبر کو، والصلاۃ کو، صبر اور صلاۃ کو مددگار بنائیں کس چیز کے لیے؟ اپنی طرف متوجہ ہونے کے لیے۔ جو خود سے تم غافل ہو گئے ہو، اس خود سے اپنی غفلت، اپنے آپ کو غفلت سے نکالنے کے لیے، خود فراموشی سے نکلنے کے لیے کیا کریں؟ استعانت طلب کریں۔ کس چیز کی استعانت طلب کریں؟ صبر کی، استقامت اور ساتھ صلاۃ۔ اس صبر کی طرف آئیں، استقامت حاصل کریں اور صلاۃ قائم کریں۔ استقامت، روزہ ماڈل استقامت کا، یہ چیزیں آپ کریں گے تو آپ کے لیے وہ خود فراموشی، وہ غفلت، اس بیماری سے آپ نکل آئیں گے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ دونوں چیزیں ہیں، یہ بڑی سخت ہیں، یہ دونوں چیزیں سخت ہیں، یہ بہت گراں ہیں۔ کن کے لیے؟ جو خاشع نہیں ہیں، جو لاپرواہ ہیں، جو خدا کی بابت لاپرواہ ہیں، ان کے لیے یہ کیا ہیں؟ یہ بہت گراں ہیں، یعنی وہی خود فراموش، لاپرواہ، ان کے لیے گراں ہیں۔ لیکن یہ گراں کام کرو گے تو خود فراموشی سے تم نکلو گے۔ یہ سخت کام تمہیں کرنا پڑے گا۔ اگر پہلے تمہارے نفس کو یہ سخت کام لگے گا، بہت سخت لگے گا تمہاری نفس کو کام، لیکن یہ نفس کے اوپر آپ نے نفس کو، اگر نفس کی تربیت کرنی ہے، نفس کو خود فراموشی سے نکالنا ہے، اپنی ذات کو نفس امارہ کے چنگل سے نکالنا ہے، تو یہ کام کرنا پڑے گا آپ کو۔ صبر اور صلاۃ کے ذریعے آپ کو استعانت کرنی پڑے گی۔ تو انشاءاللہ اس ہم بحث کو آگے کریں گے، ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ پروردگار عالم ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔